السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 7-8 مختلف خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کریں گے۔ کچھ چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، لیکن جو چھوٹی خبریں ہیں اس کو ذرا پہلے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو دانیال عزیز صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر اس وقت ایڈمٹ ہیں۔ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کو کافی چوٹیں آئی تھیں اس کے اندر۔ پہلے ان کو جو یہاں کا سروسز ہاسپٹل ہے لاہور کا، وہاں پہ لے جایا گیا تھا، اس کے بعد ان کو CMH شفٹ کیا گیا۔ تو آرمی چیف نے جو ہے وہ ان کی تیمارداری کی ہے اور ان کو وزٹ کیا ہے آج، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ CMH کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے پروفیشنل ہیں اور انشاءاللہ دانیال عزیز جو ہیں وہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ خبر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان کو کوئی اب خطرہ نہیں ہے، وہ ہی از سیف اینڈ ساؤنڈ ناؤ۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسرا، ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کی قبر کشائی کے لیے جو ہے وہ عدالت حکم دے چکی ہے، اور اس سلسلے میں اب ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، اور وہ میڈیکل بورڈ جو ہے اب اس معاملے کو آگے لے کے چلے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وسیم بدامی صاحب جو آپ جانتے ہیں بڑے مشہور اینکر ہیں اور وہ بھی رمضان ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ کرتے ہیں ARY کے اوپر، انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس ساری چیز کے اوپر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وسیم جو ہیں وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے بہت اچھے دوست بھی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ایک غیر متعلقہ شخص جس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جا کے جو ہے اس قسم کی درخواست عدالت لے جاتا ہے اور عدالت اس کو انٹرٹین بھی کر لیتی ہے۔ اگر یہ کوئی چیز کہے یا فیملی اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو پھر اس کا کوئی سینس بنتا ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس بات کے اوپر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اگلے 3 دن کے اندر منعقد کیا جانے کا امکان ہے، اور قومی اسمبلی کے ہال کے اندر جو ہے وہ یہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑی کروشل موقع ہے، خاص طور پہ جب اس وقت یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکی سازش مداخلت سازش کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ کتنا کو رہ گیا ہے وہ بیانیہ، یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن اسی دوران جو ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اگلے 3 دن میں بتایا جا رہا ہے کہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جہاں پہ یہ امریکی سازش کی بات آ رہی ہے تو شیخ رشید صاحب نے جو ہے آج صبح ایک بیان دیا، اور شیخ صاحب نے کہا کہ جی میں DG ISPR کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ذرا اردو میڈیم کا بندہ ہوں، اور میں باہر کے مختلف جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، کیمبرج وغیرہ اور ایسیکس وغیرہ، ان جگہ پہ میں نہیں پڑھا ہوا، تو برائے مہربانی مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو میرا خیال میں DG ISPR کو ایکچولی ان کی اس ریکویسٹ کو انٹرٹین کرنا چاہیے اور شیخ رشید صاحب کو بلا لینا چاہیے، اور بلکہ بلا کے تو پورے میڈیا کے سامنے ایک دفعہ سمجھانا چاہیے، تاکہ میڈیا بھی ذرا دیکھ لینا کہ شیخ رشید صاحب کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، کیونکہ شاید نہیں سمجھ آ رہی ان کو۔ تو شیخ صاحب کو بالکل سمجھانا چاہیے، میرے خیال میں بڑی ایک جائز ڈیمانڈ ہے، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ میرا خیال میں فوج کے حوالے سے فوج جو بات کہتی ہے پچھلے 20-25 سال میں سب سے زیادہ کوئی بہتر اگر کوئی سمجھا ہے تو شیخ رشید صاحب سمجھے ہیں۔ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ آج 2022 کے اندر شیخ صاحب کو فوج کی کہیں بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ تاکہ ان کو مداخلت کا اور سازش کا فرق جو ہے وہ پتہ لگے۔ کوئی سیاستدان نہیں ان کو سمجھا سکتا، یہ میں پوری طرح آپ کو بتا سکتا ہوں اس بارے میں کہ کوئی بھی سیاستدان شیخ رشید صاحب کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا کہ سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ان کو فوج ہی سمجھا سکتی ہے، کیونکہ فوج ہی شروع سے ان کو سمجھاتی آئی ہے، اور فوج کے سمجھنے سے جو ہے یہ سمجھ جاتے رہے ہیں۔ تو اب اگر ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھی وہ دوبارہ اسی گھر کی طرف جانا چاہیے جہاں سے ہمیشہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں شیخ رشید صاحب نے بڑی ایک معقول بات کی ہے، ان کی بات میں وزن ہے، اور ان کی بات کو مانتے ہوئے تھوڑا سا وزن ڈال دینا چاہیے اس بات کے اندر، فوج کو بھی اس بات کے اندر وزن ڈال دینا چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا جناب، جہاں پہ ہم فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ آرمی چیف کو، چیف الیکشن کمشنر نے آرمی چیف کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ جی آنے والے سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، اور 17 جولائی کو جو 20 حلقوں میں پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کراچی کا حلقہ NA 245 جو ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کی وجہ سے نشست خالی ہوئی تھی، اور سوات میں PK 7 یہاں پہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں انہوں نے فوج سے مدد مانگی ہے کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ خاص طور پہ یہ جو ابھی لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا تھا نذیر چوہان صاحب کے حلقے کے اندر، جو وہاں پہ واقعہ پیش آیا تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ NA-240 یہ جو لانڈی کا علاقہ ہے یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے یہ فوج کو یہ خط لکھا ہے. اب عام طور پہ تو میں آپ کو ابھی سے بات بتا دوں, عام طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں تھی تو وہ فوج کے اس عمل دخل سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی. آئی ووڈ لائک ٹو سی ناؤ, میں ویسے صرف سوال کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہوگا. آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ اس خط کے اوپر چیف الیکشن کمشنر نے یہ خط جو آرمی چیف کو لکھا ہے اس پہ عمران خان صاحب کا اب کیا ریاکشن ہوتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب ایک جگہ پہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بار بار یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے تو ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کا پروگرام بنا لیا اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, اور انہی چیف الیکشن کمشنر نے اب آرمی چیف کو خط لکھا ہوا ہے. تو یعنی اب جو کچھ بھی ہوگا یہ پورا الیکشن جو ہوگا اس میں سیکیورٹی جو ہے وہ فوج پرووائڈ کرے گی. تو اگر فوج سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے تو عمران خان صاحب اس پہ ناراض ہوں گے یا اس بات کو قبول کریں گے, یہ دیکھنے والی بات ہے. میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کا کیا ریاکشن ہوتا ہے, لیکن دیکھنے والی بات ہے. اب جہاں پہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان کے گھر کے باہر آج بڑا پرزور قسم کا ایک احتجاج ہوا تھا, اور یہ کل سے بیسکلی یہ سلسلہ جاری تھا جہاں پہ انہوں نے جو اساتذہ تھے جن کو مستقل نہیں کیا جا رہا تھا انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, اور اس دوران وہ فواد چودھری, شہباز گل, اسد عمر ان سب کی گاڑیوں کو بھی جو ہے وہ بنی گالہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. اور اس کے بعد ڈیڈ لائنز کے اوپر ڈیڈ لائنز چل رہی تھیں, اشتعال بڑھتا جا رہا تھا, بلکہ اسد عمر جب ان کے پاس آئے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تو شیم شیم کے نعرے لگائے گئے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کا معاہدہ ہو گیا ہے, دھرنا ختم کر دیا گیا ہے, احتجاج ختم کر دیا گیا ہے, اور یہ جو آپ معاہدہ اس پر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر علی محمد خان نے اور مراد سعید نے انہوں نے سگنیچرز بھی کر دیے ہیں. سو اٹ از گڈ, اچھی بات ہے کہ ایک کنفرنٹیشن کا جو ماحول بنا ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے, تو اچھی بات ہے. اساتذہ کے لیے اگر کوئی اسپیس نکلی ہے تو دیٹس ویری گڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جہاں پہ ہم کے پی کے معاملات, چونکہ یہ کے پی سے ریلیٹڈ تھا معاملہ, کے پی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو جناب آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر. اور مسئلہ کیا ہے کہ قبائلی علاقے, جو سابقہ قبائلی علاقے, بلکہ میں کہوں فاٹا کے جو سابقہ علاقے تھے, وہاں کے جو ایم پی ایس تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا ہے. اور اپنی حکومت سے مراد پی ٹی آئی کی, کے پی کی حکومت کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. اور احتجاج کرنے کی وجہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ جناب قبائلی علاقوں کو جو ہے وہ صحت کارڈ سے نکال دیا گیا ہے. جو صحت کارڈ کے پی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے قبائلی علاقے کو نکال دیا گیا. اور اس کی وجہ اب میں یہ آپ کو بھی سے بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق نے ہمارے فنڈز جو ہیں وہ روک دیے ہیں اس معاملے کے اوپر, کیونکہ وفاق اس کی بیسکلی فنڈنگ کرتا تھا, کیونکہ فاٹا جو ہے وہ پہلے ڈائریکٹلی وفاق کے انڈر آتا تھا. وفاق کا یہ کہنا ہے کہ جی چونکہ فاٹا اب کے پی کے اندر ضم ہو چکا ہے تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے ان کو صحت کارڈ دینا ہے تو اس کے اخراجات آپ خود اٹھائیے, یہ آپ کے انڈر آتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قبائلی علاقوں کے سارے صحت کارڈ کے جو بجٹس ہیں وہ وفاق سے جائیں. پہلے تو یہ چکر تھا نا کہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو سارا کھاتا اسی طرح ہی چل رہا تھا. اب وہاں پہ حکومت اور ہے, یہاں پہ حکومت اور ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے ان کو کارڈز یہاں پہ دینے ہیں تو پھر اس کے پیسے بھی آپ لوگ خود دیجئے, ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے وہ صحت کارڈ کی پروویژن قبائلی علاقوں کے اندر فی الحال بند ہو گئی ہے. اب ان کے 3 ایم پی ایز ہیں, نصیر اللہ خان, غزن جمال اور انور زیب. ان تینوں نے جو ہے احتجاج کیا اس بات کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ ہم گلا وفاق سے نہیں کریں گے, ہم اپنی ہی صوبائی حکومت سے کریں گے, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی, یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ہمیں جو ہے یہ صحت کارڈ انشور کریں. اور اس کی وجہ سے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا وہ انہوں نے کہا کہ جی گڈ گورننس کے نام کے اوپر یہاں پہ سرکاری دفتروں کے اندر لاکھوں روپے کی رشوت دی جاتی ہے اور اس کے بغیر کام نہیں ہوتے. یہ اپنی حکومت کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو ہم جو ہے انور زیب صاحب نے کہا کہ جی میں بجٹ اجلاس کا, جبکہ یہ وزیر بھی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کے پی اسمبلی کے اندر, کے پی کیبنٹ کے اندر یہ وزیر ہیں, انہوں نے کہا جی میں بجٹ اجلاس سے بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ سارے ایم پی ایز پلس جو اپوزیشن کے ایم پی ایز تھے انہوں نے ایک ٹوکن واک آؤٹ بھی کیا کے پی اسمبلی سے. تو کے پی کے اندر بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن, ظاہری بات ہے بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ آپ کے اپنے ایم پی ایز آپ کی ہی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے واک آؤٹ کر کے اسمبلی سے باہر چلے جائیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے. اسمبلیوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے ایک عجیب مذاق وہاں پہ چل رہا ہے.
بلوچستان اسمبلی کا بجٹ جو ہے وہ ابھی تک پیش نہیں کیا جا سکا ہے. پہلے یہ بجٹ جو ہے 17 جون کو پیش کیا جانا تھا, پھر یہ 20 جون یعنی کہ آج پیش کیا جانا تھا, اب یہ مزید ایک دن آگے چلا گیا اور یہ 21 جون کو اب پیش کیا جائے گا. اور وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اب قدوس بزنجو صاحب, عبدالقدوس بزنجو صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے جو پسندیدہ ایم پی ایز ہیں, ان کے لیے جو ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز ہیں وہ فائنل نہیں ہو پا رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ آگے سے آگے ہوتا گیا. تو یہ نااہلی کا جو ہے ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کیا مذاق بن کے رہ گیا ہے یہ پورا نظام. اس کے علاوہ جہاں بلوچستان اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, وہیں پہ خبر جو ہے ذرا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے, اب پتہ نہیں میں اس کو پنجاب اسمبلی کہوں یا نہ کہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ بھی ایک مذاق ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کیا کہوں. چلیں, اس میں کیا ہوا ہے جی کہ ایوان اقبال میں جو مسلم لیگ نون کا جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا, ادھر 3 عجیب واقعات ہوئے ہیں. وہ 3 عجیب واقعات کیا ہیں؟ ایک تو مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں حامد رشید صاحب, جن کا فیصل آباد سے تعلق ہے, وہ آج سیڑھیوں سے گر گئے وہاں پہ. اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ان کے لیے جو ہے 1122 کے جو اہلکار تھے وہ آئے, انہوں نے آ کے ان کے پیروں کی پٹی شٹی وغیرہ کی, موچ ووچ آ گئی میرے خیال میں ان کو. ایک تو یہ واقعہ پیش آیا. دوسرا, آج اسی ایوان اقبال کے فلور کے اوپر جو ہے بلی گھس آئی ہال کے اندر, ٹھیک ہے, ایک عجیب مذاق بن گیا. اور تیسرا یہ ہوا کہ جناب ابھی سیشن چل رہا تھا تو آخر کے اندر جو ہے وہ لائٹ ہی چلی گئی اور پورا ہال جو ہے وہ اندھیرے میں گھپ ہو گیا. تو یہ ایک عجیب مذاق بنا ہوا ہے. میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ مجھے تو پنجاب کی صورتحال ویسی بڑی عجیب لگ رہی ہے. ایک اجلاس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ہال میں ہو رہا ہے اور ایک اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں ہو رہا ہے. ایک عجیب مذاق بنا ہوا ہے. تو ایک صورتحال یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ 2-3 خبریں اور جو ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو آج دیا حامد میر صاحب کو, اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے جب ان کے مذاکرات چل رہے تھے, اور یہ تب کی بات ہے جب پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا, فیصلہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ادھر جانا ہے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پرویز الہی میرے پاس آئے اور میرے کان میں انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نواز شریف کے ساتھ صلح کرا دیں, ہم ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, پرانی باتوں کو بھلانا چاہتے ہیں. اور بلکہ ڈسکشن اس حد تک آگے چلی گئی تھی کہ ان دونوں جماعتوں کو آپس میں ضم کرنے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی طرح ہو سکتا ہے ان کا آپس میں جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے ان کو, اور پرانی جس طرح مسلم لیگ ہوا کرتی تھی اس طرح یہ کر لیا جائے. لیکن پھر بیچ میں جو ہے وہ ایک دم یہ بازی پلٹی. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے سورسز سے میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی ہے, میں بالکل ایک اپنے باوثوق ذرائع کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اور اس کو اگر مونس الہی چیلنج کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. مونس الہی کی اور مسلم لیگ نون کے چند لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں, مذاکرات کا سلسلہ, یہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس سے کم از کم 5-6 مہینے پہلے سے چل رہا تھا. یہ میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں, اور میں اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں ان لوگوں کے نام بھی سامنے لا کے رکھ دوں گا کہ جن کے ساتھ مونس الہی ملتے تھے اور یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں. میں ان لوگوں کے نام بھی آپ کو لا کے بتا دوں گا جن کے ساتھ پرویز الہی سیکرٹ ملاقاتیں کر رہے تھے, میں وہ نام بھی لے سکتا ہوں. تو اس لیے یہ سلسلہ واقعی چل رہا تھا. بیچ میں کہانی کس طرح پلٹی, پرویز الہی صاحب کو کس کا فون آیا ہوگا جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف جانا ہے, لیکن یہ واقعی یہ بات یہاں تک کافی حد تک چلی گئی تھی. خواجہ آصف صاحب نے مجھے ویسے ایک دفعہ ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف میں جانے سے پہلے مسلم لیگ نون میں جانا چاہتی تھیں, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک تیسرے ذرائع کے ذریعے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی, اور تقریباً ان کی انٹری ہونے والی تھی کہ نواز شریف صاحب نے ایک کام کیا, انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو فون کر لیا اور یہ پوچھا تھا کہ تسی کی کہندے ہو, فردوس عاشق اوان نو رکھ لیے. تو خواجہ آصف صاحب نے اس وقت منع کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی یہ نہیں ہو سکتا. تو جب ظاہری بات ہے خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا تو پھر فردوس عاشق اوان کی انٹری جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں رک گئی تھی. تو یہ پس پردہ اس قسم کی بڑی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو ابھی سے چلیں ایک اور پریڈکشن ابھی سے آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو اگلا الیکشن ہوگا نا, بڑے بڑے نام آپ حیران ہوں گے کہ آپ دیکھیے گا کہ جب ان کو اپنی پسند کے ٹکٹ نہیں ملیں گے یا ان کے پینل کو ٹکٹ نہیں ملیں گے, یعنی کہ ایک تو خود ایک ایم این اے کا ٹکٹ ہوتا ہے نا, ایک نیچے ہوتا ہے ایم پی ایس کے ٹکٹ بھی ہوتے ہیں, جب وہ نہیں ملیں گے تو اس کے اوپر بھی کشیدگی ہوگی, اور اس کے بعد بھی بہت سے تیتر جو ہیں وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر اور ادھر سے اٹھ کے ادھر جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ان تیتروں کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن میں ادھر ادھر جاتے ہیں, آپ اس کو کسی اور چیز کو مت سمجھ لیجیے گا. تو یہ سیاست میں چلتا ہے, یہ سیاست میں ہر جگہ چلتا ہے. دوسرا ایک اور خبر جو ہے جی وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ دعویٰ کیا کیونکہ بڑی دیر سے
ظاہری بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اڑان چڑھتی جا رہی ہے اوپر ہی جا رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی. آج 113 روپے کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ میں کوٹ ہوا ہے ڈالر اوپن مارکیٹ میں, اور 109 110 روپے میں انٹر بینک کے اندر کوٹ ہوا ہے. تو لوگوں نے جا کے مفتاح اسماعیل صاحب نے پوچھا بھائیاں نو آئی ایم ایف تک کی کرنا جائے کوئی ہونے کہ نہیں ہونا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو اگر مفتاح اسماعیل صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ملک کے وزیر خزانہ ہے, تو بات کو وزن تو دینا پڑے گا. تو لیکن اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں اب بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس حکومت کے حل ہو جائیں گے, کیونکہ اسی کے اوپر ہی سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ جو اس وقت ہم جا کے 80-85 روپے مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں اور ڈیزل جو ہے وہ 120-25 روپے مہنگا خرید رہے ہیں, یہ انہی رام دلاری آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جناب جتنی سبسڈیز دی ہوئی ہیں اس کو ختم کریں. تو اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا وہ پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ایک بڑی خوشائند بات ہوگی. فی الحال ویسے تو قرضے لینا میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوتی, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بھی ذرا کول ڈاؤن ہو جائے گا. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.